مسلم لیگ نون پھنس گئی ہے، بہت سے بڑے بڑے نام پھنس گئے ہیں۔ اگر یہ فیصلہ نہیں دیتے تو، اور بڑی خبر میرے پاس آ گئی ہے، بڑی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ کپتان الیکشن لڑے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ کپتان کس طرح الیکشن لڑے گا، اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے آج فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ برے وقت میں پی ٹی آئی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ اب پی ٹی آئی میں کچھ دوبارہ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور کچھ سفارشی بھی بن گئے ہیں پی ٹی آئی کی۔ سنم جاوید جیسی عورت، اگر ایک عورت ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے اور کھڑی ہے، اور تاریخ پیشی پر کپتان کے موقف، کپتان کی تصویر اور نعرے والی شرٹ پہن کر عدالت میں پیش ہوتی ہے، تو اور مری کے ایک روڈ پر ٹاپ ٹرین بننے والا، اور مال روڈ پر بننے والا ایک ٹاپ ٹرین، اور اگر اسی طرح جہانگیر تین اور میاں محمد نواز شریف کو سپریم کورٹ فیصلہ دے کر اہل قرار دیتی ہے، تو پھر اسی درخواست پر ایک اور فیصلہ آئے گا جو میں آپ ناظرین کو بتانے جا رہا ہوں۔ ساتھ رہیے گا، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SR82 نیوز۔ خبر میرے پاس بہت ہی بڑی آ گئی ہے۔ آپ ناظرین کو بڑی خبر سنانے سے پہلے آج ایک چھوٹی سی بات اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ بہت سارے دوستوں نے کہا ہے کہ سردار صاحب آپ اپنے ویلاگ میں تحریک انصاف کے لوگوں کو حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائے، اور اس شخص نے کہا آپ بھی اپنے ویلاگ میں باقی صحافیوں کی طرح یہ کہہ دیا کریں کہ عمران خان ہار جائے گا، تحریک انصاف ہار جائے گی۔ تو میں نے کہا میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ آپ اپنے گھر میں ہی الیکشن کروا کے دیکھ لیں، آپ کے گھر سے کتنے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، عمران خان کو ووٹ دیں گے، تو پھر خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس طرح لوگوں کو حوصلہ دیتا ہوں۔ آج صبح کی بات میں کہہ رہا ہوں، جب صبح 5 بجے کا ٹائم تھا، اندھیرا ہوتا ہے، میں کسی کام سے کہیں جا رہا تھا کہ ایک راستے میں ایک بزرگ مجھے ملا، اور اس بزرگ کی کہانی یہ ہے کہ اس نے مجھے روکا، لفٹ مانگی مجھ سے۔ تو میں نے جب اپنی گاڑی کھڑی کی تو اس نے سب سے پہلے مجھ پر یہ سوال کیا کہ کیا آپ عمران خان کو ووٹ دیں گے؟ اگر ووٹ دیں گے تو میں آپ کی گاڑی میں بیٹھتا ہوں، اگر نہیں ووٹ عمران خان کو آپ دیتے تو میں پیدل ہی جاؤں گا۔ اتنی سردی تھی صبح کے ٹائم۔ اگر اس سردی کے عالم میں لوگوں کا دل یہ کہہ رہا ہے تو آپ ہی بتائیں کہ کس طرح میں کہوں کہ عمران خان اور تحریک انصاف ہارے گی، میں کس طرح لوگوں کے حوصلے توڑوں۔ تو آپ ناظرین ہی بتائیں کہ اگر اس بوڑھے شخص کو اس سردی میں تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر سفر تھا جو پیدل کر کے شہر تک پہنچنا تھا، شاید وہ بھی کہیں جا رہا تھا، تو اگر وہ میں یہ کہہ دیتا کہ میں تحریک انصاف عمران خان کو ووٹ نہیں دیتا، تو اس نے مجھے یہ کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ سواری نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ میں نہیں چلوں گا، پیدل آؤں گا۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ عمران خان سے لوگ کتنی محبت کرتے ہیں۔ میں کیوں نہ کہوں کہ تحریک انصاف الیکشن جیتے گی، کیوں نہ کہوں کہ عمران خان الیکشن جیتے گا۔ تو بڑی بات آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جنگیں اور الیکشن تب جیتا جاتا ہے جب آپ کے حوصلے بلند ہوں، اور اگر کوئی آپ کا حوصلہ توڑتا ہے تو سمجھ لیجئے گا وہ آپ میں سے نہیں ہے۔ اب آتا ہوں اصل بڑی خبر کی جانب کہ کپتان الیکشن لڑے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح، آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آتا ہوگا کہ کپتان کس طرح الیکشن لڑے گا۔ آپ جاننا چاہتے ہوں گے، آپ کو خبر دوں کہ آج جس طرح سپریم کورٹ میں جہانگیر ترین اور نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کے لیے بہت سے وکلا اور بار اکٹھے تھے، وہیں پر ایک اپلیکیشن گئی اور اس اپلیکیشن کو بھی سبمٹ کیا جا رہا ہے، یعنی اس اپلیکیشن پر بھی بات ہوگی، اور اس اپلیکیشن میں یہ لکھا ہے کہ میرے کلائنٹ کو سزا ہوئی، سزا پھر ختم ہو گئی، لیکن اس کی نااہلی پھر بھی رکھی گئی ہے۔
اگر جہانگیر ترین اور میاں محمد نواز شریف کو سپریم کورٹ اپنا ہی فیصلہ تبدیل کر کے سزا ختم کرتی ہے تو پھر وہیں پر اسی اپلیکیشن پر ایک اور فیصلہ آئے گا، نوٹ کیجئے گا۔ اور بہت سے قانون دان یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی سزا ختم ہو گئی ہے اس کی نااہلی بھی ختم ہوگی، یہی قانون کہہ رہا ہے، اور وہ شخص پھر الیکشن لڑے گا۔ تو یہی سیم کپتان کے لیے بھی یہی قانون ہے، اور اگر کپتان کی سزا ختم ہو گئی تو پھر اس کی نااہلی صرف الیکشن کمیشن نے رکھی ہے، اور اگر یہی فیصلہ آئے گا ایک کے لیے تو پھر یہی فیصلہ دوسرے پر بھی لاگو ہوگا، اور یہی فیصلہ کپتان کے لیے بھی ہوگا، اور کپتان بھی الیکشن لڑے گا۔ اور اسی پر نون لیگ خود ہی پھنس گئی ہے۔ اگر الیکشن لڑیں گے، اگر فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو پھر کپتان بھی الیکشن لڑے گا، اگر ان کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو پھر بہت سے لوگ جاتے ہیں۔ اب نون لیگ بڑی بری طرح پھنس گئی ہے، اور کپتان کی 11 تاریخ سے پہلے توشہ خانہ کیس کی سپریم کورٹ میں ڈیٹ بھی آ جائے گی، اور کپتان الیکشن لڑے گا۔ جب کپتان الیکشن لڑے گا تو پھر آپ ناظرین خود ہی سمجھ لیجئے کان کان میدان سے پھر بھاگنا شروع ہوگا۔ اور انصاف کس کے لیے ہے آپ ناظرین کو نظر آ رہا ہے، اور نظر آ بھی جائے گا۔ حالانکہ انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے جس بھی مذہب سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو، انصاف ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ اور پی ٹی آئی نے آج ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑا فیصلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ہر صورت الیکشن لڑے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کو بڑا مجبور کیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی الیکشن سے بائیکاٹ کر جائے، اور بہت سے لوگوں کو باقاعدہ یہ کہا بھی گیا ہے کہ آپ الیکشن سے بائیکاٹ کر لیں، لیکن کپتان نے بیرسٹر گور کے ذریعے پیغام بھیجا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جو کچھ مرضی کر لیں، چاہے بالکل بی ٹیم ہی کیوں نہ میدان میں اترنی پڑے، لیکن الیکشن لڑیں گے۔ پھر کیا ہوگا بتائیں گے، اگلے ولاگ کا انتظار کیجئے گا۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔